بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی اہم اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہے کہ ترکی میں کوارنٹائن کا جو ہے وہ بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے، خصوصاً پاکستانیوں کے لیے۔ اور اس سے پہلے بھی جو میری ویڈیو تھی میں نے اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک نوٹس جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے ایک ٹرکش ایئر لائن کے نام سے، لیکن اس کو چیک کرنے کے لیے مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کو چیک کیسے کیا جائے گا۔ اور کل رات تک میں نے ٹرکش ایئر لائن پہ فون کیا، ان سے کنفرم کیا، انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ اور کوئی ایسا نوٹس ہم نے پوسٹ نہیں کیا ہے، اور اگر آپ کو زیادہ کنسرن ہے تو آپ اپنے ملک کی ایمبیسی سے بات کریں۔ اور ان کا نمبر اس نے مجھے دیا کہ آپ نمبر لے لیجئے، لیکن ظاہر بات ہے یہاں دن اور رات کا فرق تھا تو میری بات نہیں ہو پائی ایمبیسی میں۔ لیکن جو تشویشناک بات جو ہے اور جو قابل غور بات جو ہے، پریشانی والی بات، وہ یہ ہے کہ آج 1 تاریخ کو جو لوگ ترکی سے پہنچیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نارملی ساری فلائٹیں کینسل نظر آ رہی ہیں، لیکن سنڈے کی فلائٹ جو ہے وہ صرف ویک میں 1 ڈے جو ہے وہ شو کر رہی ہے جب آپ ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ سنڈے کی فلائٹ انہوں نے کینسل نہیں کی، اور جو فلائٹ صبح 11 بجے آئی ہے، پہنچی ہے ٹرکش ایئر لائن کی استنبول میں، وہاں ان کو سب کو ان سے پاسپورٹ لے لیے گئے اور ان کو بٹھا دیا گیا، اور وہ بیچارے تقریباً 11 بجے سے لے کے 7-8 بجے تک، 9 بجے تک رات کے وہیں پہ بیٹھے رہے، بہت پریشان۔ 4-5 گھنٹے بعد ان کو پانی پرووائڈ کیا گیا، 6-7 گھنٹے بعد جب سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کھانا دیا گیا۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو ان سے کافی بڑی رقم جو ہے، کچھ حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ جی 2000 ٹرکش لیرہ مانگ رہے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جی 20,000 ٹرکش لیرہ مانگ رہے ہیں۔ تو جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو ان شارٹ یہ کہ صبح ہی میں یہ ویڈیو آپ کو بنا کے بتاتی، لیکن یہ میں دیکھنا یہ چاہ رہی تھی کہ کیا اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ تو تقریباً 10-10:30 بجے کے قریب جو لوگ وہاں تھے انہوں نے کہا نہیں جی ہم اتنے تو پیسے لے کر ہی نہیں آئے، اگر سارے ڈالر آپ کو دے دیں گے تو ہم یہاں گھومیں گے کیسے، اور ہماری جو ضرورتیں جس مقصد کے لیے، بزنس کے لیے، کام کے لیے، ٹورسٹ، تو ہم کیا کریں گے؟ تو سب لوگوں نے ایکا کر دیا کہ پیسے ان کو کسی صورت نہیں دینا۔ اور پھر گورنمنٹ بھی جو ظاہر بات ہے، پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، ایمبیسی ٹو ایمبیسی جو ہے وہ کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور رات کو تقریباً 10:30-11 بجے کے قریب یہ ریزولو ہوا۔ میسیج وہاں سے ایئرپورٹ سے انہوں نے کیا، میں نے ان سے پرمیشن نہیں لی ہے، ادروائز میں آپ کو میسیج بھی اس کے اوپر پلے کر سکتی تھی، لیکن کیونکہ میں نے پرمیشن نہیں لی اس لیے میں آپ کو سنا نہیں سکتی۔ اگر واٹس ایپ نمبرز پہ آپ میرے کانٹیکٹ کریں گے تو میں آپ کو ان کے میسیجز بھی ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے لائیو بتا سکتی ہوں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ تقریباً 10-10:30 بجے کے قریب کے ابھی جو ہے ان لوگوں نے سب لوگوں کے پاسپورٹ چیک کر کے، جن کے 1 وے ٹکٹ تھے ان کو الگ بٹھا دیا گیا ہے، اور جن لوگوں کے ریٹرن ٹکٹ تھے ان کو ایک طرف کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پہ بہت گہما گہمی ایک دم سے ہو گئی ہے، بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں، اور دیکھیے کیا رزلٹ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ تو ڈر یہی رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ 1 وے والے ٹکٹ والوں کو وہ روک رہے ہیں، یا یہ کہ سب کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں، واپس کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں ریٹرن فلائٹ کے ساتھ۔ تو ابھی کچھ بھی صورتحال نہیں پتہ ہے۔ تو پھر بھی میں مسلسل رابطے میں تھی، تو اینڈ میں یہ پتہ چلا، جو لاسٹ منٹ پہ انہوں نے بتایا کہ جی اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 400 ٹرکش لیرہ پر پرسن پر ڈے آپ جمع کروا دیں، اور جو تقریباً وہ بتا رہے تھے کہ یہ $2,000 ہے، آپ اس کو جمع کروا دیں۔ اور آئی ایم ناٹ شیور، آئی ایم سوری، کنفیوز ہو گئی ہوں میں کیونکہ میں نے بہت سارے میسیجز سنے۔ 400 ٹرکش لیرہ 10 دن کے تھے شاید، یا آئی ایم ناٹ شیور، میرے خیال میں 400 پر ڈے کے حساب سے تھے، اور $2,000 آپ کو پورے پیکج جو ان کا پورا 10 دن کا ہے اس کے پیسے تھے، کہ آپ وہ جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ آپ وہاں جمع کروا دیں۔ تو لوگوں نے، کچھ لوگ راضی ہو گئے جو بیچارے بہت پریشان تھے، وہ کاؤنٹر پہ جانے بھی لگ گئے، اور لوگوں نے باقی نے روکا بھی کہ بھائی اگر آپ لوگ آدھے لوگ دے دیں گے تو پھر ہمیں بھی دینا پڑے گا، تھوڑا سا اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروائیں بغیر کسی نوٹس کے، نہ ہمیں ٹکٹ کے وقت بتایا گیا، نہ ہمیں کسی اور وقت بتایا گیا۔ تو پھر کافی لوگوں نے کونسلیٹ سے رابطہ کیا جو رشتہ دار ارد گرد تھے، تو ان سے یہ بات فائنل یہ ہوئی کہ لاسٹ منٹ ان کو اناؤنس یہ کیا گیا کہ جی کونسلیٹ سے بات ہو گئی ہے آپ کے ملک کی ایمبیسی سے، اور وہ جتنے بھی اخراجات ہیں آپ لوگوں کے انہوں نے آلریڈی پے کر دیے ہیں، وہ ہم
ان سے لیں گے اور پھر آپ ہلکے ہلکے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کو ہوٹلز میں لے جایا جا رہا ہے گورنمنٹ کے خرچے پہ، مطلب یہ کہ پاکستانی گورنمنٹ کے خرچے پہ، ٹرکش گورنمنٹ کے نہیں، پاکستانی گورنمنٹ کے خرچے پر، اور وہ لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ اور صبح جو ہے وہ کچھ فلائٹس پاکستان سے تو نہیں لیکن جرمنی سے اور انگلینڈ سے لوگ وہاں پر لینڈ کریں گے، آج رات کو لینڈ کر لیا ہوگا انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو ہم وہاں کی بھی صورتحال آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ اب کیا صورتحال ہو رہی ہے، اور پاکستان سے اگر کوئی فلائٹ آئی ہے تو ہم بتا دیں گے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ منڈے کو فلائٹ کوئی آئے گی نہیں وہاں پر۔ تو بہرحال خیر آج کا جو بیچارے اتنے گھنٹوں کی پریشانی کے بعد ان کے مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن آپ لوگ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اب جو نیکسٹ فلائٹ آئے گی قوی امکان یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے پیسوں سے کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔ وہ کوارنٹائن پرووائڈ آپ لوگوں کو نہیں کریں گے کیونکہ گورنمنٹ نے بغیر ایک یہی جون میں بھی ہوا تھا جب سب سے پہلے پاکستانیوں کے لیے کوارنٹائن کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جی آپ خود دیں گے یا کوارنٹائن کریں گے، تب بھی کیونکہ اناؤنسمنٹ نہیں تھی تو اس لیے سیٹلڈ ہو گیا تھا، لوگوں کو گھر جانے دیا گیا تھا۔ پہلی اور دوسری تاریخ کو جو فلائٹ آئی تھی ان کو کوارنٹائن نہیں کروایا تھا کیونکہ ان کو علم ہی نہیں تھا۔ تو جو ٹرکی کونسلیٹ ہے، پاکستانی کونسلیٹ ٹرکی میں، وہ بہت ایکٹیو ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، جن سے بھی بات ہوئی ہے وہ بہت تعریف کرتے ہیں کہ بہت کوآپریٹیو ہیں، پاکستانیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے شامل ہو کر اور بیچ میں پڑھ کر مسئلہ حل کروایا تھا۔ اس دفعہ بھی سیم ایسے ہی ہوا، جب ایمبیسی کو یہ بات پہنچائی گئی کہ بھئی اتنے سارے پاکستانی پریشان ہیں، پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر، تو انہوں نے آ کے ریسکیو کیا اور اپنے پاکستانی حکومت نے بیئر کر کے ان لوگوں کو ہوٹلز میں بھیجا۔ تو یہ تو ہو گیا، لیکن ان فیوچر آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے کوارنٹائن کا خرچہ ان کے بتائے ہوئے ہوٹلز میں آپ کو $2000 پر پرسن جمع کروانے ہوں گے تو آپ کوارنٹائن کریں گے، ادروائز وہ اپنی پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں کوارنٹائن۔ تو دوسری بات اس کی اہم مجھے ایک تو یہ سمجھ میں آ رہی، ایک تو یہ اہم بات ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آنا بہت ضروری نہیں ہے، آپ گھومنے پھرنے آ رہے ہیں یا تھوڑے عرصے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ بالکل بھی نہ آئیں۔ اور کل یا پرسوں میں جو میں نے اپنی ویڈیو بتائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ ان کی ٹرکش ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھیے گا، کیونکہ وہاں پر جنگل میں آگ جنگلات میں لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے 3 دن کے لیے پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ 3 تاریخیں دی ہیں کہ اس میں اگر آپ لوگ اپنا ٹکٹ کو بغیر کسی پلینٹی کے ریفنڈ کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس یہ چوائس ہے، اور یہ چوائس جو ہے یہ 15 تاریخ تک جو ہے 15 اگست تک جو ہے وہ رہے گی۔ تو اس سرکولر کو بھی ٹرکش ایئر لائن کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھیے، دیکھیے اگر یہ پاسبلٹی ہے آپ کو اپنے پیسے واپس مل جائیں، کیونکہ دیکھیے نا ابھی تو آپ نے اپنا PCR ٹیسٹ نہیں کروایا، آپ کا سفر کا خرچہ نہیں ہے، آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے ایئرپورٹ پہ جا کے، اور وہاں جا کے آپ کو اتنی لمبی پریشانی اور اتنا لمبا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی بھی ایک کیا کہتے ہیں پریشانی والی یہ بات بہت زیادہ ہے، شکر الحمدللہ کہ کچھ ٹائم لگا لیکن جو لوگ وہاں تھے وہ بیچارے اس پریشانی سے نکلے، لیکن اس کا ریزن مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوارنٹائن جو ہے سینٹر مالتپے میں، وہاں اس علاقے میں ایشین سائٹ پہ جو مرمراز کا ساؤدرن ٹرکی ہے، وہیں پر جنگلات میں آگ لگی ہے، اور وہ آگ لگی تھی 3 جگہوں سے، الگ الگ 3 جگہوں پہ اچانک آگ بھڑکی ہے۔ تو گورنمنٹ بہت پریشان تھی کہ یہ کیسی بات ہے کہ اچانک 3 مختلف جگہوں پہ ایک ساتھ آگ بھڑکی ہے، تو پھر انہوں نے اس کو بجھایا، بجھاتے وہ تقریباً 107 جگہوں پہ مختلف شہروں میں، بورڈروم ہے، انطالیہ ہے، کیلیکو ہے، جہاں پر یہ مالتپے میں اس کے ساتھ کی جو پہاڑی اور جنگلات ہیں وہاں پر سب یہ آگ اچانک بھڑک اٹھی ہے۔ اور کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا جنگل کی آگ جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور نارملی کیا ہے کہ ترکی میں جو پہاڑی اور ہرے بھرے علاقے ہیں وہاں پہ زیادہ تر کسان اپنی بھیڑ بکریاں انہوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، تو وہ گاؤں اور وہ جانور جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ جو انسان ہیں ان کو تو ریسکیو کر لیا گیا کشتیوں میں سمندر کے ذریعے ادھر سے ادھر، لیکن جانوریں جو ہیں ان کو اتنی جلدی نہیں کر سکے نا، اتنے سارے جانوروں کو، اتنے بڑے بڑے ریوڑ جو ہیں وہ، تو اس لیے جانوروں کا بہت زیادہ وہاں نقصان ہوا ہے، وہ جھلس کے مرے ہیں۔ آج بھی انطالیہ میں ایک فیملی رہتی تھی، ان کے میسیجز میرے پاس آئے ہیں، 3 میسیجز ہیں ان کے، اس قدر وہ پریشان ہیں، کہہ رہی ہیں اتنی گرمی ہے کہ سانس لینا یہاں پہ مشکل ہے، پہاڑ کے ساتھ والے علاقے، ریزورٹس، ہوٹل سب خالی کروا دیے گئے، اور اب ہم لوگ بھی جو ہیں ہمارے گھر تو خالی نہیں کروائے گئے ہیں، لیکن کسی بھی وقت یہ اعلان ہو سکتا ہے، تو ہم تو استنبول واپس آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا اس سے پہلے کہ بڑی تباہی ہو جائے یا ہم
ہم پھنس جائیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں، جانور بے انتہا مرے، انسانی تو نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے۔ اور زیادہ تر یہ جو ایشین علاقے ہیں نا، یہ پرفضا کھلے ہوئے، جیسے ہمارے یہاں سوات، گلگت کاغان ہے، اس طرح کا یہ ایریے ہیں مری کی طرح، تو یہاں پر ٹورسٹ کا، انٹرنیشنل ٹورسٹ کا بہت بڑے بڑے ریزورٹس ہیں، اور وہاں بہت بڑی تعداد میں اس وقت ٹورسٹ موجود تھے، تو ان کو انہوں نے ریسکیو کیا ہے اور ان کو وہاں سے ہٹایا ہے۔ تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ کوارنٹائن سینٹر بھی اس وقت بھی وہاں پہ سے بھی قریب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ وہاں پر افورڈ نہیں کر پا رہے ہوں پاکستانیوں کو یا کسی کو بھی پرووائڈ کرنا کوارنٹائن، کیونکہ حالات انٹرنل صحیح نہیں ہیں۔ یہ جو آگ لگی ہے، آج اگر آپ اخبار پڑھیں گے، ان کا جو نیوز پیپرز ہیں اس کو آپ اگر دیکھیں گے تو انہوں نے صاف واضح کہہ دیا ہے کہ ایک تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم، اس نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس نے سنڈے کو یہ کہا تھا کہ ہم ترکی میں جگہ جگہ جو ہے وہ تیل چھڑک کے آگ لگا دیں گے، تو اس کی لگ یہی رہا ہے کہ یہ اس کی کارستانی ہے، اس تنظیم کی دہشت گردی کا یہ واقعہ ہے، لیکن وہ اوپنلی یہ کہہ نہیں پا رہے۔ پہلے انہوں نے شروع میں فلائٹیں کینسل کی، سختی کی کسی طرح ٹورسٹ نہ آئیں یہاں پر، لیکن یہ ساری صورتحال ہے۔ اور ایک دو ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی کل استنبول میں بھی 2-3 جگہ جو ہے وہ فائرنگ وغیرہ کی آوازیں آئی ہیں، یا کہیں کوئی آگ کی خبریں ہوئی ہیں، تو اس میں تو اتنی سچائی میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ وہاں استنبول جو ہے وہاں پر سرسبز علاقے، جنگلات وغیرہ نہیں ہیں، بہت کنجسٹڈ شہری علاقے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا نہ کرے کوئی اس طرح کا حال ہو، اور سیکیورٹی بہت ہے، مگر پھر بھی دہشت گردی تو دہشت گردی ہے نا۔ تو کوشش یہی کریں آپ لوگ کہ اگر آپ لوگوں نے آلریڈی بک کروا لیے ہیں ٹکٹس، تو ابھی فی الحال جو ہے وہ اپنے پروگرامز جو ہیں وہ پوسٹ بون کر لیں، کیونکہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف کوارنٹائن ہو اور $2000 US ہوں تو چلیں، اس کے لیے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی دے دیں گے، پے کر دیں گے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی خطرات ہیں نا، خدا نہ کرے کوئی دہشت گردی زیادہ بڑھ گئی اور کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو پھر آپ لوگ پھنسے رہ جائیں گے، نہ آپ لوگوں کے پاس TRC ہوگا، نہ آپ پاکستان واپس جا سکتے ہیں، اور اگر پاکستان واپس جانے کا کہیں گے تو ٹکٹ بے انتہا مہنگے ہیں، اور ان ٹکٹوں کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ 4-5 ہزار $US کا ٹکٹ ہے، کیونکہ لاسٹ منٹ پہ ٹکٹ بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی فلائٹس کینسل کر لیں، اور ریفنڈ کے لیے بات کریں ان سے، ان کو یہی کہیں کہ جی جنگل میں جو آگ جنگلات میں لگی ہے، ہمارا پروگرام تو گھومنے کا تھا، چاہے آپ کے ٹکٹ نان ریفنڈیبل ہوں تب بھی آپ ان سے کہیے، ہو سکتا ہے وہ ریفنڈ کر دیں آپ کو، کیونکہ ایک جینون ریزن ہے، ان کے ملک کا ریزن ہے۔ اور اگر کوئی انتہائی اشد ضرورت ہے تو پھر آپ سوائے، آپ کے پاس ایک حل یہ بچتا ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے میں جس کی فلائٹیں نہیں بند ہوئی ہیں، جو سعودی عرب ہے یا کوئی اور جو ہے، کافی لوگ تو کہہ رہے ہیں جی ابو ظہبی کی بھی بند ہیں فلائٹیں اور دوسری بھی بند ہیں، لیکن جہاں کھلی ہیں وہاں اس علاقے میں جا کے آپ 14-15 دن اپنے کسی رشتہ دار کہیں گزاریے، اور پھر وہاں سے فلائٹ لے کر آپ ٹرکی آئیے، تو آپ کوارنٹائن میں آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، ظاہر بات ہے، ان کی شرط ہی یہی ہے، لاسٹ 14 ڈیز اگر آپ پاکستان یا افغانستان میں ہیں، لاسٹ 14 ڈیز آپ نے گزارے ہیں تو آپ کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا، لیکن اگر کسی اور ملک سے آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو نہیں کرنا پڑے گا کوارنٹائن۔ لیکن فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، حالات وہاں بہتر نہیں ہیں۔ یہ تقریباً رات کے وہاں پہ 1:30 بج رہا تھا جب میں اپنی امی سے، والدہ سے بات کر رہی تھی، تو اچانک ایسن یورٹ میں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ان کی رہائش ہے، تو اچانک اتنا شور ہوا ہے، کوئی 7-8 ایمبولنسیں تھیں، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تھیں، اور وہ 6-7 منٹ 8 منٹ تک ان کے گھر کے سامنے سے گزرتی رہی ہیں، بہت دہشت سا ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا بھی، وہ بھی خود بھی گھبرا گئی کہ اتنی زیادہ یہ کہاں کس طرف جا رہی ہیں، اور ایک پینک سا ہو گیا، پتہ نہیں چلا، ہو سکتا ہے کہ کہیں آگ لگی ہو یا خدا نہ کرے کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایک جب آپ کے ذہن میں ایک پینک کی سچویشن ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حالات ابھی اس وقت کسی بھی صورت سے جو پاکستانیوں کے لیے ہیں وہ فیوریبل نہیں ہیں، اپنے گھروں میں جہاں بیٹھے ہیں، صرف آپ کا ایک نقصان ہوگا کہ 15-20 ہزار جو ٹرکش ویزا آپ نے لیا ہے اس کی فیس آپ کی جائے گی، لیکن اس سے بڑھ کے آپ کی جان مال سب محفوظ ہے، آپ اپنے ملک میں بحفاظت بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جن لوگوں کے ٹکٹس آلریڈی ہوئے ہیں، جن کا پروگرام ہے، ان کے لیے میں آئی فیل سوری، بہت مجھے افسوس ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے بڑا ایک آدمی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، اور اب لیٹ سی کہ کل کیا ہوتا ہے۔ یہ ختم کرتے ہیں یہ کوارنٹائن دوبارہ، جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا، پھر اپنا بیان واپس لے کے گورنمنٹ کی طرف سے کوارنٹائن شروع ہو گیا تھا، یہ وہی کرتے ہیں، یا کل سے اسٹرکٹلی جو ہے وہ جو فلائٹس آئیں گی ان کو وہ چارج کریں گے، تو یہ کل پرسوں میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گی نئی انفارمیشن،
اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا کوئی میری بات سے آپ کا دل دکھا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے نہ میں ترکی میں ہوں نہ میں پاکستان میں ہوں، میں بہت بالکل الگ ملک میں بیٹھی ہوں. میرے جو ریسورسز ہیں میں ان کو استعمال کر کے، لوگوں سے معلومات کر کے ایز مچ ایز پاسبل میں معلومات گیدر کر کے آپ لوگوں کو پہنچاتی ہوں. کہ ایک آدمی 15-20 ویڈیوز نہیں دے سکتا، نہ انگلش کی نہ اردو کی نہ انڈینس. تو میرے پاس ٹائم ہے، میں ان سب کو دیکھتی ہوں، ان کو سنتی ہوں، خبروں کو جو نیوز پیپرز ہیں ان کو پڑھتی ہوں، ویب سائٹس پہ جاتی ہوں، وہ دیکھ کے جو بھی میری بیسٹ پاسبلٹی ہوتی ہے میں وہ آپ کو نیوز دیتی ہوں. لیکن پھر بھی بعض اوقات لوگ ناخوش ہو جاتے ہیں کہ جی ویڈیو بڑی تھی آپ کی بہت، یا یہ بات آپ نے ٹھیک نہیں کی تھی. تو جو میرے پاس نالج ہوتی ہے میں اس کے حساب سے میں بار بار یہ کہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ دیکھیے کسی بھی یوٹیوبر کسی بھی انسان کی بات یقین کرنے سے پہلے خود بھی ڈبل چیک کیجئے، ہے نا. اگر آپ پاکستان میں، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پاکستانی ایمبیسی، جو ٹرکش ایمبیسی پاکستان میں یا کونسلیٹ، اس سے فون کر کے ڈائریکٹ بات کر لیں. انگلش میں بات کرتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیں گے ساری صورت ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.